اللہ کے تمام دوستوں کو نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے آج کے تفکر میں ایک بار پھر حق اللہ بسم اللہ۔ جیسا کہ میرے معزز بھائی اور بہنیں، بیٹے اور بیٹیاں جانتے ہیں کہ ہم نے دین ابراہیمی کے حوالے سے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں ایک سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے۔ لاسٹ پروگرام میں ہم نے بیت اللہ کے حوالے سے، تعمیر کے حوالے سے انالیسس کرنے کی کوشش کی کہ اس کی تعمیر کب جو ہے وہ شروع ہوئی اور کس کس نے سے تعمیر کروایا۔ آج اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے میں اور بڑھاتی ہوں، اور اس بات کو ہم آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم مل جل کے اس کو مزید انالائز کرنے کی، تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ مکہ میں بیت اللہ تعمیر کروانے کی کیا حکمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم اس وقت دیا گیا جبکہ انسانیت کی امامت بنو اسحاق یعنی بنی اسرائیل کو عطا ہو چکی تھی۔ یہ بات بظاہر ناقابل فہم تھی کہ امامت تو بنی اسرائیل کو ملے اور بیت اللہ مکہ میں تعمیر کرایا جائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وسیع تر حکمت میں زمان و مکان کے پیمانے اور حکمت عملی انسانوں کی عقل سے بالا تر ہے۔ صدیاں گزرنے کے بعد یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں امامت کی بنیاد محض کسی نبی سے نسلی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایمان، تقوی اور نیک عمل ہے۔ یعنی امامت کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان، تقوی اور نیک عمل۔ جناب ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ میں تمہیں انسانیت کا امام بناؤں گا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ وضاحت بھی فرما دی گئی کہ تمہاری اولاد میں صرف وہ لوگ تمہارے جانشین ہوں گے جو نیک عمل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ بنی اسرائیل نافرمان ہو جائیں گے، چنانچہ اس نے اماں ہاجرہ اور جناب اسماعیل کو حکماً مکہ مکرمہ میں آباد کروا کر اس بات کا رب محمد نے اہتمام فرمایا کہ جب بنی اسرائیل نافرمان ہو جائیں تو ان کی جگہ آلٹرنیٹو متبادل قیادت حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے ذریعے مہیا کی جائے۔ امامت کی یہ ٹرانسفر قیامت تک کے لیے ہونا تھی۔ اسی حکمت کے تحت زمین پر سب سے پہلے بنے ہوئے قبلہ کی تعمیر نو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی مبارک ہاتھوں سے کروائی گئی، تاکہ جب امامت کی ٹرانسفر ہو تو کسی کے پاس اس کے متعلق انکار کی گنجائش نہ ہو، اور قبلہ جو کہ دائمی قبلہ بنے وہ قیامت تک ایمان والوں کا مرکز رہے۔ یہ مرکز صرف عربوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم یہ ہوا تھا کہ لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دو۔ یہ حکم صرف ارد گرد کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے تھا۔ بنی اسماعیل سے آنے والے نبی کی دعا بھی ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے وقت دوسری دعاؤں کے ساتھ مانگی، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 تا 129 سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان میں پورا اتر گیا، اس نے کہا میں تجھے لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، اور پھر فرمایا اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی تھی اے میرے رب اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا
اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو، جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے رب، تو ہم دونوں کو اپنا مطیع فرمان بنا، ہماری نسل میں سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیرے ماننے والی ہو، اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور اے رب، ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ کتنی بڑی عظمت والی دعا انہوں نے مانگی، اور دعا ابراہیمی نے اس نے آنے والی جو بہت ساری ہمارے لیے اس میں تفکر، نشانیاں، حکمت اور دانائی کی راہیں کھول دیے۔ اس پر ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دعائے خلیل کی قبولیت کی کیا نشانیاں ہیں، اس کو تھوڑا سا ہم انالیسس کریں گے کہ انہوں نے جو دعا کی تھی، چونکہ جناب ابراہیم اللہ کے چہیتے دوست تھے، اس حقیقت کی نشانیاں ہمیں بار بار ان دعاؤں سے ملتی ہے جو انہوں نے اللہ سے مانگی، اور ان کی قبولیت کے ثبوت صدیوں سے بندوں کے سامنے مسلسل چلتے آ رہے ہیں کہ دعائے خلیل کی قبولیت جو ہے، اس کی نشانیاں، اس کے جو ثبوت جو ہیں، وہ صدیوں سے ہمارے سامنے چلتے آ رہے ہیں، صرف ہم ہی انہیں جو ہے وہ اس طرح سے سوچ نہیں پا رہے، اس طرح سے اپنے آپ پر لاگو نہیں کر پا رہے جس طرح کے لاگو کرنے کا حق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ تاریخ گواہ ہے کہ 4000 سال سے عرب کے رہنے والے قبائل تاریخ کے مختلف ادوار سے گزرے، ان میں ہر طرح کی روحانی، مادی اور سماجی تبدیلیاں آتی رہی، لیکن یہ حرم مکمل طور پر امن کی جگہ رہا۔ بیت اللہ کے ارد گرد خونی دشمن بھی اگر آمنے سامنے ہوں تو ان کو ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھانے کی جرت نہیں ہوتی تھی، اور سال کے 4 مقرر کردہ مہینوں میں سرزمین حرم میں تمام قتل، ڈاکے اور جنگ و جدل رک جاتے تھے، اور تمام لوگ آزادی سے ہر قسم کا سفر کر سکتے تھے، جس سے ان کو بے بہا مادی اور سماجی فائدے پہنچے۔ چنانچہ سورہ القصص میں حق تعالیٰ سوال فرماتے ہیں، اللہ حق ہے، حق تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ سوال فرماتے ہیں۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 57 کا ذرا ترجمہ پڑھیں، اس پر غور کریں۔ اس میں لکھا گیا ہے، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا، جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات کھنچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی اس طرح اس مقدس حرم کا ایک جو معجزہ ہے، اصل میں یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے جواب میں یہ ہمیں ملا۔ یہ دعائے خلیل کی قبولیت کی نشانی ہے جو ہم آج اس کا ثمر کھا رہے ہیں، اس دعا کے جواب میں کہ تو انہیں کھانے کو پھل دے، ایک ایسے علاقے میں جہاں صدیوں سے نہ کوئی فصل اگتی ہے اور نہ کوئی پھل کا درخت ہے، دنیا بھر سے ہر قسم کی خوراک اور پھل اتنی قسموں کے اور اتنی فراوانی سے دستیاب ہیں وہاں پر مکہ میں کہ آدمی کی عقل جو ہے وہ دھنگ رہ جاتی ہے۔ بیت اللہ کی حاضری دینے والا ہر ذی شعور بندہ جب اس جگہ کی تاریخ اور جغرافیے پر نظر ڈالتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے، ششدر رہ جاتا ہے۔ اس مقدس گھر کے معجزوں میں سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ یہ جگہ سنگلاخ اور بے آب چٹانوں کے درمیان واقع ہے۔ عام انسانی سوچ کے اعتبار سے لوگوں کی اس جگہ میں کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی۔ یہاں کوئی تفریح مقام نہیں ہے، نہ سبزہ ہے، نہ دریا ہے، نہ ہی کوئی اور خوبصورت نظارے ہیں۔ پھر یہاں ہزاروں سال سے لوگ کیوں کر حج اور عمرے کے لیے کھینچے چلے آتے ہیں؟ اس سوال کا جواب سورہ حج کی آیت نمبر 27 میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں تاکہ وہ فائدے دیکھ سکیں جو ان کے لیے یہاں رکھے گئے ہیں۔ ابن کثیر کے مطابق یہ حکم ملنے پر حضرت ابراہیم نے عرض کی کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، یا اللہ میں کمزور ہوں، میری آواز ساری دنیا تک کیسے پہنچے گی؟ جواب ملا، اے ابراہیم، تمہارا کام آواز دینا ہے، لوگوں تک اس کو پہنچانا میرا کام ہے۔
چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ابو قیس کی پہاڑی پر چڑھ کر حج کے لیے اذان دی، اور تاریخ شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جن لوگوں کے نصیب میں حج تھا، ہے یا ہوگا، ان سب تک اس اذان کو پہنچا دیا، اور وہ سب اس اذان کے جواب میں دیوانہ وار لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے بیت اللہ کی طرف صدیوں سے کھنچے چلے آ رہے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ ان کی تعداد میں مسلسل جو ہے اضافہ ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ تو ابراہیم کے بعد بھی مختلف ادوار میں تعمیر کعبہ جو ہے وہ ہوتی رہی۔ بنو جرہم نے تعمیر کعبہ کی، تو ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کے بعد قوم جرہم بیت اللہ کی متولی بن گئی۔ ان کے زمانے میں سخت بارشوں کی وجہ سے سیلاب کا پانی بیت اللہ میں داخل ہو گیا اور عمارت مسمار ہو گئی، تو قوم جرہم نے اس کو دوبارہ حضرت ابراہیم کی بنیادوں پر تعمیر کیا۔ پھر قوم عمالقہ جو قوم جرم کے پڑوس میں آباد تھی، ان کو قوم جرم پر جب غلبہ حاصل ہو گیا تو ان کے زمانے میں بیت اللہ کی عمارت اپنی اصل بنیادوں پر نئے سر سے تعمیر کی گئی۔ کچھ عرصہ بعد ایک دفعہ پھر بنو اسماعیل عمالقہ پر غالب آ گئے۔ حضرت ابراہیم، قوم جرم اور قوم عمالقہ کی تعمیر کردہ بیت اللہ کی عمارت کی چھت نہ تھی، اور اس میں دروازے کی چوکھٹ بھی نہیں تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 200 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کے دادا قصاب بن کلاب نے کعبہ کی تعمیر جو تھی وہ اثر نو کی، جس پر کھجور اور بیری کی لکڑی کی چھت ڈالی اور دروازے میں لکڑی کی چوکھٹ لگائی۔ یعنی پہلی دفعہ جو چھت خانہ کعبہ پہ ڈالی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جو تھے قصاب بن کلاب جو تھے، انہوں نے جب خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کی تو انہوں نے کھجور اور بیری کی لکڑی کی چھت ڈالی اور دروازے میں لکڑی کی چوکھٹ لگائی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کی عمارت کی حالت جو ہے وہ خستہ ہوتی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نوجوانی کے زمانے میں تو ایک عورت نے ایک جگہ بیان ہے بخور اور لبان وغیرہ روشن کیا تو بیت اللہ کے پردے میں آگ لگ گئی، جس سے پوری عمارت جل گئی۔ قریش اس کی تعمیر نو کے متعلق فکر مند تھے۔ جدہ کے قریب تو بندرگاہ میں رومی تاجروں کا جہاز تباہ ہو گیا۔ قریش نے اس کی لکڑی وغیرہ خرید لی اور دیگر مطلوبہ سامان بھی مہیا کر لیا، لیکن کسی کی جرت نہ ہوئی کہ بیت اللہ کی خستہ عمارت کو مسمار کرے۔ آخر حضرت خالد کے والد ولید بن مغیرہ نے پرانی عمارت مسمار کی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی بنیادوں تک پہنچ گئے۔ ان بنیادوں سے عمارت کی دوبارہ تعمیر شروع کی گئی، لیکن سیلاب کے پانی سے بچانے کے لیے اس دفعہ عمارت کی کرسی زمین سے بلند کر دی گئی اور اسی حساب سے دروازہ بھی زمین سے اوپر کر دیا گیا۔ اس تعمیر میں جب حجر اسود نصب کرنے کا وقت آیا تو قریش کے مختلف قبائل میں تنازع کھڑا ہو گیا کہ حجر اسود کس قبیلہ کا آدمی نصب کرے۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ جو شخص اگلے روز سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہو وہی حجر اسود نصب کرے۔ مشیت الہی سے اگلے روز صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت نوجوان تھے، سبحان اللہ، سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ سرداران قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر خوش ہو گئے کہ یہ کام ایک ایسے نوجوان کے حصے میں آیا جس کو سب اس کے صدق دیانتداری کی وجہ سے امین کہتے تھے۔ اس امین نے، اس رحمت اللہ عالمین نے اس مسئلہ کو نہایت خوش اسلوبی سے حل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی، جس طرح آپ جانتے ہیں، جس پر حجر اسود رکھ دیا گیا۔ 4 بڑے قبائل قریش کے 4 جو نوجوانوں سے کہا کہ اس چادر کو کونوں سے پکڑ کر اٹھائیں اور بیت اللہ کی عمارت کے قریب لے جائیں، اور پھر خود حجر اسود چادر سے اٹھا کر مقررہ جگہ پر نصب کر دیا۔ اور یہ شرف نبوت ملنے سے کئی سال پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو حاصل ہوا۔ یہ والا شرف تھا نبوت ملنے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، یہ حجر اسود نصب کرنے والا۔ قریش کی تعمیر میں خاص بات یہ تھی کہ حضرت ابراہیم کی تعمیر کردہ عمارت میں سے انہوں نے حتیم والا حصہ نکال دیا اور اس کی مستطیل نما شکل کو مربع نما شکل کے قریب بنایا۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ مجھ سے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عائشہ، اگر تمہاری قوم قریش زمانہ جاہلیت سے قریب نہ ہوتے اور ان کو اسلام قبول کیے زیادہ عرصہ گزر چکا ہوتا تو میں کعبہ کو قدیم بنائے ہوئے ابراہیم پر لوٹا دیتا، حتیم کو دوبارہ کعبہ میں داخل کر دیتا، بیت اللہ کا دروازہ زمین سے ملا دیتا اور مزید ایک دروازہ اس کے بالمقابل
اس کی دوسری جانب کھولتا تاکہ آمد و رفت میں آسانی ہو۔ سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ اہل مدینہ نے اس کو خلیفہ ماننے سے انکار کیا۔ امام حسین مکہ چلے آئے۔ اہل کوفہ نے حضرت امام حسین کو عراق آنے کی دعوت دی تو آپ کوفہ روانہ ہوئے، جہاں یزید کے گورنر ابن زیاد نے آپ کو کربلا میں بلا کر شہید کروا دیا۔ اس کے بعد یزید نے مسلم بن عقبہ کے تحت 12,000 کا ایک لشکر مدینہ بھیجا تاکہ مدینہ والوں سے جیسے بھی ہو بیعت لے۔ مدینہ والوں کے انکار پر اس شقی القلب نے، اس ظالم نے شہر پر حملہ کر دیا اور ہزاروں کی تعداد مدینہ کے شہری قتل کر دیے، جس میں 700 صحابہ بھی شامل تھے۔ اس کے بعد لشکر مکہ پر حملہ آور ہوا، جہاں عبداللہ بن زبیر خلافت کے مدعی تھے۔ یزیدی لشکر نے بیت اللہ کی عمارت پر منجیقوں کے ذریعے گولہ باری کی، جس سے بیت اللہ کی عمارت جل گئی اور خاصے حصے شکستہ تباہ ہو گئے۔ 2 ماہ تک یزید کے نمائندے جو حسین بن نمیر کی فوج نے بیت اللہ کا محاصرہ جاری رکھا۔ اس دوران 64 ہجری میں یزید مر گیا تو یہ فوج شام واپس چلی گئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت حجاز، عراق اور مصر میں تسلیم کر لی گئی۔ یزیدی فوجوں کی واپسی کے بعد 2 ماہ تک حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کو اسی تباہ شدہ حالت میں رہنے دیا تاکہ حج کے موسم میں آنے والوں کو شامیوں کی خباثت کا خود مشاہدہ کرنے کا موقع مل جائے اور یزید کے مظالم قریب سے جاننے کا موقع مل جائے۔ حج کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ کی نئے سرے سے تعمیر کی۔ تعمیر کرتے وقت انہوں نے حضرت عائشہ کی روایت کو پیش نظر رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے حتیم کو دوبارہ بیت اللہ میں شامل کر دیا۔ دروازہ زمین کی سطح پر نیچے نصب کر دیا اور دروازے کے بالمقابل ایک اور دروازہ بنایا۔ یہ تعمیر جو تھی وہ سن 65 میں ہوئی۔ اس کے بعد تعمیر حجاج بن یوسف جو انہوں نے کیا اس کو، اور حجاج نے 73 میں حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا اور بیت اللہ کو پھر قریش کی بنائی ہوئی عمارت کے مطابق کر دیا اور حتیم کو پھر بیت اللہ کی عمارت سے نکال دیا اور دوسرا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد سلطان مراد چہارم کی ایک تعمیر کا ذکر آتا ہے۔ عثمانی سلطان احمد نے خانہ کعبہ کی چھت نئے سرے سے تعمیر کی اور مزاب رحمت نئی لگائی۔ 1039 میں بیت اللہ کی عمارت ایک زبردست سیلاب سے پھر جگہ جگہ سے خستہ ہو گئی اور تو سلطان مراد چہارم نے قریش کی بنیادوں پر بیت اللہ کی عمارت نئے سرے سے کی۔ سلطان مراد نے بیت اللہ کی عمارت کے اندر سنگ مرمر کا فرش اٹھایا اور عمارت کے درمیان 2 صفوں میں 3 ستون نہایت عمدہ لکڑی کے نصب کروائے۔ نیز چھت کے نچلے حصے میں مخمل لگوائی اور باہر دیواروں پر نہایت نفیس ریشمی کپڑے کا غلاف ڈلوایا، جس پر سونے کے تاروں سے قرآن پاک کی آیات اور کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ سلطان مراد کے بعد سے آج تک بیت اللہ کی وہی عمارت قائم ہے اور مختلف ادوار میں اس میں صرف تزئین و آرائش کے مختلف کام ہوئے۔ تھوڑا سا میں کر کے اس کو وائنڈ اپ کرتی ہوں کہ خانہ کعبہ کی جو ہے اس کے حوالے سے کہ بیت اللہ کی تعمیر میں درمیانی مدتوں کے کتنے فاصلے تھے، تو حضرت ابراہیم اور قریش کے درمیانی مدت کو اگر کاؤنٹ کریں تو تقریباً 2645 سال یہ بنتے ہیں۔ پھر قریش اور عبداللہ بن زبیر کی درمیانی مدت اگر کریں تو یہ 82 سال بنتے ہیں۔ اس کے بعد ابن زبیر اور حجاج بن یوسف کی درمیانی مدت کو کاؤنٹ کریں تقریباً 10 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور حجاج بن یوسف اور سلطان مراد کی تعمیر میں اگر ہم کاؤنٹ کریں کہ کتنی درمیانی مدت بنتی ہے، یہ تقریباً 1000 برس 966 برس بنتے ہیں، جب بیت اللہ کی جو لاسٹ جو ہے تعمیر ہوئی اور اسی ڈیزائن پر آج بھی یہ سلسلہ جو ہے جاری و ساری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس پر سوچنے اور سمجھنے کی اور جو بیت اللہ کی بنانے کی جو حکمت ہے اس کے پیچھے کار فرما، جو دانش ہے جو اس کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس کو پریکٹیکلی دین ابراہیم کی اس عظیم قائم کی ہوئی جو بنیاد ہے جو رب محمد کے کہنے پر ہمیں عطا ہے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے لیے میں اجازت چاہوں گی۔ حق اللہ، بسم اللہ۔